عام انتخابات کے بعد ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 17 نشستوں پر پولنگ جاری۔ قومی اسمبلی کے 5 حلقوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 2 جبکہ سندھ کا 1 حلقہ شامل ہے۔ پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں ری پولنگ جاری ہے۔ پولیس، پاک فوج اور سول آرم فورسز کے اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، ہم خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ عام انتخابات کے بعد ضمنی الیکشن کا میدان بھی سج چکا ہے اور ضمنی انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر بھی پہنچ چکا ہے، جبکہ ضمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سول آرم فورسز اور آرمی کے دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے احکامات اس حوالے سے جاری کیے تھے۔ ضمنی الیکشن میں بھی موبائل فون خاموش رہیں گے۔ پنجاب کے 13 شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے وفاقی وزارت داخلہ کو اسی بارے میں خط بھی لکھا تھا۔ اگر شہروں کی بات کی جائے تو لاہور، شیخوپورہ، قصور، ڈی جی خان، تلا گنگ گجرات میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ علی پور، ظفربال، بھکھر، چکوال، صادق آباد، علی پور چٹھا، کوٹ چٹھا میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل کی جائے گی۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں، ملک بھر میں ضمنی انتخابات کا دنگل سج چکا ہے۔ 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن، 1 میں ری پولنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو 16 نشستوں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں لاہور سے، ان سے بات کریں گے۔ عمران بھٹی اور سہیل عباس بلوچ، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے سہیل، آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا آپ کون سے حلقے میں اس وقت موجود ہیں؟ سیکیورٹی کے وہاں پر کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں اور کیا لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی بالکل، اس وقت میں 119 جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں موجود ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ نشست جو ہے وہ چھوڑی گئی تھی اور اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے علی پرویز اور سنی اتحاد کونسل کے جو میاں شہزاد آباد فروق ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اس حلقے میں 9 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، جبکہ حلقے میں جو ہے وہ 338 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ 5,30,167 جو ووٹرز ہیں وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں گے، جبکہ جو خواتین اور مرد ووٹرز ہیں ان کی تعداد یہ ہے، اور مرد جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 2,81,000 ہے، جبکہ اسی طرح سے خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,48,000 سے زائد ہے۔ جو پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں وہاں پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ انتخابی جو ہیں استقبالیہ کیمپ جو بنایا گیا وہاں پر ووٹر کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی دے رہی ہے۔ جو پولنگ کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، لیکن 119 کے متعدد پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک ایک ووٹر بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں پہنچا۔ جزوی طور پر جو ہے وہ کیونکہ آج سنڈے بھی ہے، شاید ووٹر جو ہے وہ لاہوری جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اور 11 سے 12 بجے جو ہے وہ ووٹرز جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ابھی اس پولنگ سٹیشن پر جہاں میں موجود ہوں یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، عملہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر جو پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں وہاں پر ووٹر جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے، لیکن ووٹر جو ہیں اس طرح سے نہیں نکل رہے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ اسی طرح سے جو استقبالیہ انتخابی کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پر ووٹرز کی آسانی کے لیے جو ہے وہ تمام جو امیدوار ہیں ان کے فالوور جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جو کہ 5 بجے تک جو ہے وہ بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا اور ووٹر جو ہے وہ اپنی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اور اس حلقے 119 میں جو ہے وہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے یہ نشست چھوڑی تھی اور اس کے بعد یہ انتخابی دنگل جو ہے وہ 9 امیدوار جو ہیں وہ اس انتخابی ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل اور مسلم لیگ نون کے امیدوار علی پرویز کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح سی سی ٹی وی جو اساس یہاں پر پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے۔ 200 جو ہے وہ اساس پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قرار دیے گئے، جبکہ 38 جو ہیں وہ انتہائی اساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے اور وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے اور ان کی نگرانی جو ہے وہ
کی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیا گیا ڈی سی آفس میں، جہاں پر تمام تر الیکشن جو قومی اسمبلی کا 1 اور 4 صوبائی اسمبلی کے لاہور کے حلقے ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور اس ضمنی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے جو ہے وہ حکومت انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے۔ جی یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو کہ کافی زیادہ حساس بھی پولنگ اسٹیشنز قرار دیے جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ خاص سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سخت اور کڑے انتظامات کیے گئے ہیں، جیسے کہ موبائل انٹرنیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر لاہور میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے الیکشن کو جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو پرامن بنانے کے لیے، اور خاص طور پر جو انتہائی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر پولیس، اینٹی رائٹ فورس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی بدمزگی کے جو نپٹنے کے لیے جو ہے وہ سخت اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ اساس پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ CCTV کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ آج سنڈے ہے، ابھی تک اس طرح سے ووٹر جو ہے وہ نہیں نکلا، لیکن انتظامات جو انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ سخت اور کڑے انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو شفاف اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ 5 بجے تک یہ جاری رہے گا، لیکن کیونکہ امیدوار جو ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے انتخابی مہم میں مصروف تھے، اور آج جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اپنے جو امیدواروں کے ہیں وہ اندر موجود ہیں۔ پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ شفاف بنانے کے لیے پولیس اہلکار جو ہیں وہ جامعہ تلاشی کے بعد جو ہے وہ ووٹرز کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ موبائل فون جو ہے وہ ووٹرز کو لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر جو اینٹی رائٹ فورس اور دیگر جو پولیس کے حکام ہیں وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں، اور وزٹ کرتے ہوئے جو جائزہ ہے سیکیورٹی صورتحال کا وہ لیا جا رہا ہے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اس کو جانچا جا رہا ہے، جبکہ آج کا یہ جو 119 کا جو ضمنی انتخاب ہے اس میں جو ہے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے احساس قرار دیے گئے تھے، اس کی کڑی اور سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ تمام مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل جو کہ طریقے ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے، اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور چیز کی بھی نشاندہی کیجیے گا کہ آپ اس وقت جس حلقے میں موجود ہیں وہاں پر کل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ اپنا حق رائے دہی آج استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور بالخصوص خواتین کا ٹرن اوور کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہے وہ میں نہیں سن پا رہا، جہاں تک کہ اس حلقے کی بات ہے 119 ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار، سنی اتحاد کونسل کے امیدوار، طریق لبیک کے امیدوار سمیت 9 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابلے ہیں، جن کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار علی پرویز جو ہیں وہ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، جبکہ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں وہ بھی مد مقابلہ ہیں۔ تاہم یہ جو پولنگ مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سہیل، ایک دفعہ پھر سے عمران بھٹی آپ کا رخ کریں گے، آپ بتائے گا کس حلقے میں اس وقت آپ موجود ہیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے سہیل نے ہمیں بتایا کیونکہ آج سنڈے ہے تو ابھی صبح اتنے لوگوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کے لیے، تو وہاں پر جس حلقے میں آپ موجود ہیں کیا رش ہوا ہے عوام کا یا نہیں تھا حال؟ جی دیکھیں، لاہور میں ضمنی انتخاب ہے وہ قومی اسمبلی کی 1 نشست اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اس وقت میں صوبائی اسمبلی کی نشست 158 میں موجود ہوں، اور پولنگ اسٹیشن نمبر 194 کے باہر ہم لوگ موجود ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ 8 بجے شروع ہو چکا تھا، اور وقتاً جو ووٹرز ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے تھے۔ اس حلقے میں تقریباً 1,85,000 سے زائد جو ہے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اسی طرح جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ 158 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ خواتین ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 82,000 کے قریب ہے، 2,000 سے زائد جو ہیں مرد ووٹرز کی تعداد ہے، اور تقریباً 44 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ مردوں کے، اور 43 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ خواتین کے، اور 29 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ خواتین اور مردوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ 158 کا جو ایریا ہے زیادہ تر دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں وہ اتنا
رش نہیں ہے، ٹرن آؤٹ نہیں فی الحال آغاز جب ہوا ہے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن تاہم ووٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، جو قواعد و ضوابط جاری کیے گئے انتخابات کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہاں پہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق کے مطابق اپنا جو اصل شناختی کارڈ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کسی قسم کی جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، موبائل فون خاص طور پر، اور کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس پراپر چیکنگ جامع تلاشی کے بعد پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس وقت ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اور 4 بجے تک اور شام 5 بجے تک جو پولنگ کا عمل ہے جاری رہے گا۔ پولیس اہلکار یہاں پہ تعینات ہے، اور یہی سچویشن ہے کہ کیونکہ آج اتوار کا روز بھی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کا ورکنگ ڈے نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ تھوڑا سا ریسٹ فرماتے ہیں لاہوریے خاص طور پہ، تو ابھی تک اتنا رش نہیں دیکھنے کو مل رہا جو ہم نے عام انتخابات میں دیکھا تھا، کہ جس طرح عام انتخابات میں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ہم ضمنی انتخابات میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ عام انتخابات کی نسبت کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ 158 میں چودھری منصلح ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری نواز ہیں، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، اور اس حلقے کو جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں ان کی جانب سے خالی کیا گیا، تو انہوں نے یہ نشست چھوڑی تھی، اور اس کے بعد یہ ضمنی انتخاب آج یہاں پہ 150 انتظامات کیے گئے ہیں، اور خواتین ووٹرز کی تعداد اس حلقے میں 82,000 سے زیادہ ہے، اور ابھی تک اتوار کا روز ہونے کی وجہ سے ٹرن اوور اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا، لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ عام انتخابات کی طرح آج کے ضمنی انتخاب میں بھی اسی طرح سے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ عمران بٹی ہمارے نمائندے اور سہیل عباس بلوچ، آپ دونوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔